آج ہم جس اللہ کے نیک بندے کی بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت امام علی الحق شہید۔ حضرت امام علی الحق شہید عرف امام صاحب یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو سیالکوٹ کی سرزمین میں موجود ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ کی سرزمین میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جھنڈے گاڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ابکار قریشی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برصغیر پاک و ہند کی زمین پر بڑے سارے ولی اللہ، بڑے سارے اللہ کے نیک بندے اس زمین کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ ولی اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جنگیں کر کے، محنت کر کے اور قربانیاں دے کر دین کو پھیلایا اور دین کی خدمت کی۔ حضرت امام علی الحق شہید 757 ہجری میں مدینہ منورہ سے برصغیر کی طرف سفر کرتے ہیں اور بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے دربار میں قیام کرتے ہیں۔ دلی میں جب 757 ہجری میں یہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے ہاں قیام پذیر تھے، تو اسی دوران سیالکوٹ میں، جس کا پرانا نام سل کوٹ تھا، میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا راجہ سل۔ راجہ سل ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ راجہ سل اونچے اونچے میناروں، اونچے اونچے ٹیلوں سے ہاتھیوں کو نیچے پھینکتا اور ان کی چیخوں کی آوازوں سے لطف اندوز ہوتا۔ اس طرح کے ظلم اور جبر وہ نارملی کیا کرتا تھا۔ 757 ہجری میں بادشاہ سل نے ایک قلعے کی تعمیر شروع کی، اور جب وہ قلعے کی تعمیر شروع ہوئی تو اس قلعے کی شمالی دیوار جب وہ بنائی جاتی، اگلے دن وہ گر جاتی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے مشیروں وزیروں کو بلایا۔ مشیروں وزیروں میں پنڈت بھی شامل تھے۔ ان سب نے مشورہ دیا کہ آپ اس دیوار میں اگر کسی مسلمان کا خون بہا دیں تو یہ دیوار نہیں گرے گی۔ وہ ظالم بادشاہ پہلے ہی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے اس بات کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ کوئی مسلمان شخص ڈھونڈ کر لے کے آؤ اور اس کا ہم خون اس قلعے میں بہائیں گے۔ نالہ ایک کے پاس ایک مراد نامی شخص وضو کر رہا تھا، اور بادشاہ سل کے جو محافظ تھے انہوں نے اس مراد نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس شخص کو شہید کر دیا گیا اور اس کا خون قلعے کی دیوار کے اندر بہا دیا گیا۔ اس شخص کا آج بھی پیر مرادیہ کے نام سے دربار سیالکوٹ قلعہ میں موجود ہے۔ اس کو شہید اول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس شخص کی جو والدہ تھی، مراد نامی شخص کی، ان کا نام تھا مائی راستی۔ مائی راستی کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو اس طرح ناحق شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ فریاد لے کے دلی میں بادشاہ تغلق کے پاس، بادشاہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ تغلق کو کہا کہ میرے بیٹے کو اس طرح مسلمان ہونے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کا جو ہے نا بدلہ لیا جائے۔ بادشاہ تغلق نے سارا واقعہ سننے کے بعد خود اس معاملے میں کچھ کرنے کی بجائے انہوں نے حضرت امام علی الحق کو اس معاملے میں اس مائی راستی کی مدد کرنے کی درخواست کی، جس پر حضرت امام علی الحق شہید نے باخوشی یہ درخواست قبول کی اور ایک متحد لشکر فوراً تشکیل دے کر انہوں نے سیالکوٹ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ جلندھر کے مقام پر حضرت امام علی الحق شہید کے بھائی حضرت سید ناصر بیمار تھے اور وہ وہاں پہ وفات پا گئے۔ جب وہ وہیں پہ وفات پا گئے تو ان کو دفن کیا گیا، اور حضرت امام علی الحق شہید ان کو دفن کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب جب حضرت امام علی الحق شہید اپنی فوج کے ہمراہ سیالکوٹ میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا وہ آیا پسرور کے مقام پر۔ پسرور کے مقام پر حضرت امام علی الحق شہید کی فوجوں کا سامنا ہوا راجہ سل کی فوجوں کے ساتھ، جس میں حضرت امام علی الحق شہید کے بھائی حضرت امام میرا برخودار، جنہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور بڑے سارے بادشاہ سل کے فوجیوں کو جہنم حاصل کیا اور خود بھی شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت
امام میرا برخودار کا دربار آج بھی پسرور میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی الحق شہید کی فوج آگے بڑھتی رہی اور پھر دوسرا معرکہ احمد آباد روڈ کے اوپر دوبارہ حضرت امام علی الحق کی فوجیں اور بادشاہ سال کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور اس معرکے کے دوران حضرت امام علی الحق شہید کے دوسرے بھائی حضرت امام غالب وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کا مزار بھی احمد آباد روڈ پر ایک ٹیلے کے اوپر موجود ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت امام علی الحق شہید نے اپنے بھانجے سرخ پیر کو یہ نصیحت کی کہ آج مغرب کی نماز ہم راجہ سال کے قلعے کے اوپر ادا کریں گے، اور حضرت سرخ پیر ایک دستہ لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قلعے کے اوپر ایک زبردست جنگ آرائی ہوئی، ایک زبردست معرکہ ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت سرخ اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں، اور جب یہ قلعہ فتح ہوا تو یہ ہندوؤں کی سرزمین اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور حضرت سرخ نے اسلام کا پرچم قلعے کے اوپر لہرا دیا۔ یہ جیت مسلمانوں کی جیت تھی، اور یہ ایک ظالم بادشاہ کا اختتام ثابت ہوئی۔ جب سیالکوٹ کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تو ہندو بدلے کی آگ میں تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام علی الحق شہید ایک ٹیلے کے اوپر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا، اور وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ بہت جلد دیکھتے دیکھتے لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے حضرت امام علی الحق شہید کے ہاتھوں۔ راجہ سل کے سالے بہمن نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی الحق شہید سے بدلہ لینا ہے، اور اس نے حضرت امام علی الحق شہید کو نماز پڑھتے ہوئے رات کے وقت شہید کر دیا، اور اسی جگہ پر جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو شہید کیا گیا، اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام علی الحق شہید کا دربار آج بھی سیالکوٹ میں موجود ہے۔ ان کے دربار کے اوپر ایک بہت بڑا سبز گنبد ہے۔ حضرت امام علی الحق شہید کی آج بھی زندہ کرامت ہے جو وہ یہ کہی جاتی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ جتنا مرضی پریشان ہو، جتنا مرضی اس کو غم ہو، جتنے مرضی اس کے مسئلے ہوں، وہ اس دربار پہ جائے اور سچے دل سے جا کے وہاں پہ اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر کرنے کے بعد جب وہ دربار سے واپس آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ایک ہلکا پھلکا فیل کرے گا، وہ اپنے مسائل کے اندر، وہ اپنے جسم کے اندر ایک روحانی طاقت کو فیل کرے گا۔ یہ اس دربار کا آج کا زندہ معجزہ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جو اصل واقعہ، جو اصل ہسٹری ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔